خالدہ کا بیٹا دبئی گیا تو جیسے ہی 2 پیسے بھیجنے لگا تو خالدہ نے ہر چیز کو تالا لگا دیا اور پوتے دودھ کھانے گوشت کو ترس گئے، اور جب اس کی بیٹی آتی تو اسے تھیلے بھر بھر کر چیزوں کے دیتی اور ان کے لیے گوشت پکاتی تو پوتے حسرت بھری نظروں سے ان کو دیکھتے۔ ایک دفعہ بہو نے اپنے بچوں کو تھوڑا سا سالن دے دیا تو خالدہ نے پلیٹ اٹھا کر پھینک دی اور ان کو خوب گالیاں دی اور بہو اور پوتوں کی حالت فقیروں جیسی کر دی۔ 2 سال بعد جب خالدہ کا بیٹا گھر آیا تو اس نے بیٹے کے لیے گوشت پکایا، تو جب باپ نے بچوں کے آگے سالن کیا تو ان کا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ خالدہ بیگم ایئرپورٹ کے لاؤنج میں کھڑی چادر کے پلو سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ان کی بہو فاطمہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلیاں دے رہی تھی، مگر خالدہ کے دل کو کسی طور پر قرار نہ آ رہا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ اس کا بڑا بیٹا اور فاطمہ کا شوہر باسط آج دبئی جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ باسط دبئی نہ جاتا تو اور کیا کرتا؟ پاکستان کی آمدنی میں اب اس کا گزارا ممکن ہی نہیں تھا۔ کرائے کا گھر تھا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ، ماں کی ذمہ داری بھی اسی پر تھی۔ ایک چھوٹا بھائی تھا جو ابھی تک پڑھائی مکمل نہ کر سکا۔ ایسے میں باسط کا معمولی سی تنخواہ میں گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار دل پر پتھر رکھ کر اس نے دبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ وہاں جا کر کچھ عرصہ اچھی رقم کما کر گھر بھیجے گا اور کچھ جمع کر لے گا، جس سے واپس آ کر کاروبار کرنے میں آسانی ہوگی۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا جانا اس کے چھوٹے سے گھرانے میں کیسی تباہی لانے والا ہے۔ فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹے تھے، باپ کے جانے کا دکھ ان کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ چھوٹا فیصل تو صرف 3 سال کا تھا۔ باپ جب اپنا کیریج گھسیٹتے ہوئے اندر جا رہا تھا تو وہ معصومیت سے ماں سے پوچھنے لگا، مما بابا ہمارے لیے کھلونے لینے جا رہے ہیں، وہ کب واپس آئیں گے؟ فیصل کے سوال پر تو فاطمہ کا دل گویا کٹ کر رہ گیا تھا۔ فیصل سے صرف 1 سال بڑا ہادی خاموش تھا۔ باسط کو گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ خالدہ نے بھی آخر خود کو سنبھال ہی لیا۔ واپس مڑتے ہوئے ان لوگوں نے پارکنگ کا رخ کیا، جہاں ان کی کرائے پر لائی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ باسط سے چھوٹا کاشف گاڑی کو ڈرائیو کر لیتا تھا، اس لیے وہ آگے بیٹھ گیا۔ فاطمہ اور خالدہ بچے پیچھے بیٹھ گئے۔ فاطمہ کے دونوں بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ واپسی کے سارے راستے خالدہ نے فاطمہ سے کوئی بات نہ کی۔ فاطمہ کے لیے ویسے بھی یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ ساس کی یہ ناپسندگی تو وہ اس دن سے جھیل رہی تھی جس دن باسط اسے اپنی مرضی سے بیاہ کر لے کر گھر آیا تھا۔ خالدہ کو شروع سے ہی اس بات کا تعلق تھا کہ باسط نے ان کی بانجی کے مقابلے میں فاطمہ کو کیوں پسند کیا، کیونکہ ایک خیر خاندان سے تعلق تھی، مگر باسط نے کبھی بھی ان کی بات کو اہمیت نہ دی تھی۔ ویسے بھی اب باسط کے سامنے تو فاطمہ کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی تھی، لیکن اصل حقیقت تو فاطمہ ہی جانتی تھی۔ باسط کے گھر نکلتے ہی خالدہ بیگم طعنوں سے اس کا جینا محال کر دیتی۔ اب بھی فاطمہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھی کہ باسط ملک سے باہر جانے کے بعد خالدہ بیگم نہ جانے اس کا کیا حال کرے گی، مگر وہ مجبور تھی، لہٰذا خاموش بیٹھی تھی۔ فاطمہ کا خیال بالکل درست ثابت ہوا۔ گھر واپس آتے ہی خالدہ بیگم نے اٹھتے بیٹھتے فاطمہ کو سنانا شروع کر دیا، نہ جانے کیسی بیوی لے آیا ہے جس کے قدم ہی سبز ہے، ورنہ عورتیں تو اتنی نیک بخت ہوتی ہیں کہ آتے ہی شوہروں کی کمائی میں برکت لگا دیتی ہیں، لیکن ایک ہماری بہو ہے جس نے رہی سہی کمائی میں بھی نحوست ڈال دی ہے۔ مجبور امیر بیٹا دور پردیس کی خاک چھانے چلا جاتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جب وہ اس طرح کی باتیں کرتی تو فاطمہ کا دل خون ہو جاتا۔ باسط کو شکایت لگاتی تو وہ ڈانٹ دیتا کہ بوڑھی ماں کا خیال کیا کرو، پہلے ہی ان کا دل توڑ کر میں نے تم سے شادی کی ہے۔ دونوں جانب سے ملبہ بیچاری فاطمہ پر ہی گرتا۔ باسط کو گئے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اسے وہاں اچھی نوکری مل گئی تھی اور وہ بہت ہی جلد اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ پاکستان بھیجنے والا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب باسط نے پہلی مرتبہ بڑی رقم پاکستان بھیجی۔ یہ رقم اس نے چھوٹے بھائی کاشف کے اکاؤنٹ میں بھیجی تھی۔ اس نے لا کر سیدھا ماں کے ہاتھ میں تھما دی۔ خالدہ بار بار بورے اور نیلے نوٹوں کو گنتی،
انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنے سارے پیسے ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ تبھی اچانک فیصل کو سلا کر کمرے سے باہر نکلتی ہوئی فاطمہ نے یہ منظر دیکھا۔ ابھی وہ خالدہ سے سوال کرنے ہی والی تھی کہ رقم کیا باسط نے بھیجی ہے کہ اچانک خالدہ بیگم نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں موجود تمام رقم اپنے گھٹنے کے نیچے دبا دی۔ فاطمہ حیرت زدہ رہ گئی مگر کچھ نہ بولی۔ خالدہ نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات سخت کرتے ہوئے اسے کہا، کب سے بچے کو سلا رہی ہو؟ سر میں شدید درد ہو گیا ہے، ایک کپ چائے ہی بنا دو اور اس کے بعد رات کے کھانے کے لیے کچھ اچھا سا انتظام کر لینا۔ آج فرت نے بھی کھانے پر آنا ہے۔ فرت ان کی چھوٹی بیٹی کا نام تھا جو شادی شدہ تھی اور اسی شہر میں بیاہی ہوئی تھی۔ ہر دوسرے دن ماں کے گھر آنا اور پھر یہیں بیٹھ جانا اس کا وتیرہ تھا۔ فاطمہ خالدہ سے رقم کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو اسکول داخل کروانا تھا اور اس کے لیے ایڈمیشن فیس درکار تھی، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ خالدہ بیگم سے پیسوں کا سوال کرے۔ اوپر سے فرت کی آمد اسے مزید ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ خالدہ بیگم کا کاشف کے ساتھ خسر خسر کر کے کوئی باتیں کر رہی تھی۔ فاطمہ خالدہ بیگم کو چائے بنا کر دینے کے بعد کچن میں برتن دھو رہی تھی جب کاشف بازار سے لدا پندہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں شاپر ہی شاپر تھے۔ بکرے کا گوشت، دودھ، دہی اور بیٹھے کا سامان تھا۔ نہ جانے کیا کیا وہ اٹھا لایا تھا۔ فاطمہ اتنا سامان دیکھ کر تو حیران ہی رہ گئی۔ اتنا سب کچھ تو ان کے ہاں ہفتوں میں نہ بھی آیا کرتا تھا۔ آج خالدہ بیگم نے ایک ہی دن میں اتنا سب کچھ کیوں منگا لیا؟ اسی حیرانگی میں وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی خالدہ بیگم ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی۔ امی، آپ نے اتنا سارا سامان کیوں منگایا ہے؟ بکرے کا تقریباً 4 کلو گوشت ہے۔ ہم تو صرف کامی افراد ہیں، اتنا سارا پکایا تو ضائع ہو جائے گا۔ فاطمہ کے سوال پر خالدہ بیگم نے ایک دم ترک کر اسے جواب دیا، کیوں بھائی، کیوں ضائع ہوگا؟ میری بیٹی آ رہی ہے، اسی کے لیے پکوا رہی ہوں۔ تم ایسا کرو، آدھا کلو پکا لو اور آدھا پیکٹ بنا کر فریج میں رکھ دو، اور زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو منگاؤں، جتنا منگاؤں، وہ گھر والوں کے لیے ہی ہے۔ تمہیں اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ تمہارے شوہر کی کمائی ضائع ہو رہی ہے تو کان کھول کر سن لو، وہ تمہارے شوہر کی نہیں بلکہ میرے بیٹے باسط کی کمائی ہے، اور اس نے وہ میرے لیے بھیجی ہے۔ تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو، ورنہ چپ چاپ اپنا بوریا بستر اٹھا کر ماں کے گھر چلی جاؤ۔ خالدہ بیگم کی اتنی تلخ بات سن کر فاطمہ تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے تو صرف سامان کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ خالدہ بیگم باسط کی جانب سے مزید شیر ہو گئی ہیں۔ وہ خاموشی سے کچن میں واپس چلی آئی اور کھانا پکانے کا انتظام کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فیصل اٹھ کر روتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کاشف باہر بیٹھ کر مزے سے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ فاطمہ نے ایک امید بڑی نظر اس کی طرف ڈالی، شاید وہ بھتیجے کو اپنی طرف متوجہ کر لے تو وہ سکون سے کھانا بنا لے، مگر کاشف نے اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں کیا تھا، آج کیسے کرتا؟ روتے ہوئے فیصل کو سنبھالتے ہوئے ساتھ ساتھ فاطمہ نے 2-3 ڈشیں بنائیں۔ اندھیرا پھیل رہا تھا جس وقت اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے میری بچی آ گئی، جا کاشف، جلدی جا، دروازہ کھول، بیچاری سسرال کے کام کر کے تھک ہاری آ رہی ہے، اب دروازے پر نہ کھڑا ہونا پڑے اسے۔ اے خالدہ بیگم نے کاشف کو بھگا دیا۔ وہ بھی لپک کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھولا اور میک اپ سے آئی ہوئی فرت اندر داخل ہوئی۔ اس نے بھاری بھرکم سا جوڑا پہن رکھا تھا اور خوب میک اپ کر رکھا تھا۔ اندر آتے ہی وہ خالدہ بیگم سے ملی۔ لا، اتنی دیر لگا دی میری بچی، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ خالدہ بیگم نے لگاؤ سے فرت سے پوچھا۔ جواباً وہ ایک ادا سے اپنے ہائی لائٹ کیے ہوئے بال جھٹک کر بولی، کیا بتاؤں امی، عاطف کی امی کو تو سوال جواب کی اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے، ابھی بھی آتے ہوئے گلے ہی پڑ گئی کہ میرے لیے کھچڑی بنا کر چلی جاؤ، مجھے بازار سے لایا ہوا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اب بھلا بتائیں، اتنی گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کر بول آئی ہوں عاطف کو خود ہی کچھ لا کر کھلا دیں گے، نخوت سے کہتی ہوئی وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ خالدہ بیگم بیٹی کے واری صدقے جانے لگی۔
تھوڑی سی دیر کے بعد فاطمہ نے کھانا بنا کے اطلاع دی۔ خالدہ بیگم فرد کو لے کر دسترخوان پر بیٹھی۔ فاطمہ نے شاندار کھانا دسترخوان پر لگا دیا۔ فیصل اور ہادی دونوں کمرے سے نکل کر باہر آ گئے۔ فاطمہ بیٹوں کو دیکھ کر مسکرا دی اور پیار سے کہنے لگی، آ جاؤ بچوں، آج تو مزے کا کھانا بنا ہے۔ آج میں نے گوشت بنایا ہے۔ ہادی گوشت کا بہت شوقین تھا، مگر چونکہ گوشت مہنگا تھا تو گھر میں کم ہی پکا کرتا تھا۔ اب بھی اس نے جیسے ہی سنا کہ ماں نے گوشت بنایا تو وہ شوق کے مارے لپک کر آگے آیا اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے ایک پلیٹ اٹھائی اور اس کے اندر سالن ڈالنا چاہا، لیکن اس نے چمچ سالن ہی ڈالا تھا کہ تبھی خالدہ بیگم نے اچانک سے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ میں سے پلیٹ گرا دی۔ فاطمہ دخل کر رہ گئی۔ ہادی اور فیصل بھی سام کر رونے لگے۔ فاطمہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے ہاتھ سے سالن کا ڈونگا لے کر دسترخوان پر رکھ رہی تھی۔ تمہارے ان سپنوں کے لیے نہیں بنوایا، یہ سالن میں اور میرے بیٹے پردیس میں مشقت تمہیں پالنے کے لیے کر رہا ہے۔ تمہیں اگر اپنی اولاد کو گوشت کھلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود کما لو۔ میرے بچے نے پیسے میرے لیے بھیجے ہیں، میری مرضی سے کھانا پکے گا اور جسے چاہوں گی اسے کھلاؤں گی۔ آج کا کھانا فرد کے لیے بنا ہے، صرف وہی کھائے گی۔ فاطمہ مارے صدمے کی سنگ ہو کر رہ گئی۔ ہادی اپنی دادی کا یہ عمل دیکھ کر خاموشی سے دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ فیصل کھانا مانگتے ہوئے مسلسل رو رہا تھا۔ فرد اور کشف نے کچھ نہ کہا تھا، وہ دونوں اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالے مگن سے انداز میں کھا رہے تھے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، وہ خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ تبھی فرد نے خالدہ بیگم کو دیکھا اور بولی، امی چھوڑے نا، آپ بھی کن لوگوں کے منہ لگتی ہیں؟ کھانا کھائیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ اچھا کیا آپ نے بکرے کا گوشت بنوا لیا، مجھے بہت پسند ہے۔ خالدہ بیگم مسلسل بیٹی کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ فاطمہ دل افسردہ اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اس نے روٹی کے ساتھ انڈا بنایا اور جا کر بچوں کو کھلا دیا، مگر یہ صرف اس دن کی کہانی نہ تھی۔ اس کے بعد تو گویا معمول بن گیا۔ گھر میں کھلے پیسے آتے، باسط ہر ماہ لاکھوں روپے ماں کو بھیجتا، مگر مجال ہے کہ اس لاکھوں روپے میں سے ایک ڈیلا بھی فاطمہ کو نصیب ہو جاتا۔ بچے ابھی تک سکول جانے سے قاصر تھے اور خود فاطمہ روپے کو ترس رہی تھی۔ گھر میں دودھ آتا تو خالدہ اپنی نگرانی میں فریج میں رکھوا کر فریج کو تالا لگا دیتی اور چابی اپنے پاس رکھتی۔ پکانے کے لیے جو بھی کچھ منگواتی سر پر کھڑے ہو کر پکواتی۔ روزانہ گھر میں گوشت پکتا، مگر مجال ہے کہ ایک بوٹی بھی فاطمہ یا اس کے بچے کھا سکتے۔ ان کے لیے علیحدہ سبزی منگوا کی جاتی۔ خالدہ بیگم فاطمہ سے نہ جانے کون سے بدلے لے رہی تھی۔ انہیں تو جیسے اس کی شکل سے ہی خاص ہو گئی تھی، مگر فاطمہ کے بچوں نے ساتھ بھی خالدہ کا سلوک انتہائی برا تھا۔ اس دن فیصل کو انتہائی تیز بخار تھا، اس کا گلا بری طرح پکا ہوا تھا۔ فاطمہ کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے خالدہ سے پیسے مانگے، مگر انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ دکھ کے ساتھ فاطمہ کو شدید غصہ بھی آیا۔ بچے کو لے کر سرکاری ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر نے دوائی تو دی، مگر ساتھ یہ کہہ دیا کہ بچے میں خون اور توانائی کی شدید کمی ہے اور گلے کی خرابی کی وجہ سے ٹھوس غذا دینے کو بھی منع کیا۔ ڈاکٹر نے تاکید کی کہ فیصل کو یخنی پلائی جائے۔ فاطمہ جانتی تھی کہ وہ بچے کو یخنی نہیں پلا سکتی۔ گھر میں جو کچھ بھی بکتا ہے ان نعمتوں سے اس کا اور بچے کا کوئی حق نہ تھا۔ گھر آتے اس نے باسط کو فون ملایا۔ PTCL نمبر تھا۔ فاطمہ کے پاس تو اپنا موبائل بھی نہ تھا۔ فاطمہ کے دینی جانے کے بعد آج پہلی دفعہ تھا کہ فاطمہ خالدہ بیگم کی غیر موجودگی میں باسط سے بات کر رہی تھی۔ فاطمہ نے دبے دبے لفظوں میں باسط کو فیصل کی بیماری اور خالدہ کے سخت رویے کے بارے میں بتایا، مگر باسط الٹا ہی چیخنے لگا، چلانے لگا، اس سے پیسے بھیجتا ہوں میں، فاطمہ کہاں اڑاتی ہو تم؟ جب بھی میں امی سے پوچھوں کہ کچھ رقم جمع کی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ تمہاری بیوی کچھ چھوڑتی نہیں۔ مجھے بتاؤ فاطمہ، میں کیا ساری عمر یہاں دبئی میں بیٹھا پیسے ہی کماتا رہوں گا؟ مجھے واپس بھی آنا ہے۔ اگر تم اس طرح فضول خرچیاں کرتی رہو
اور روزانہ گوشت پکاتی رہو اور ایک وقت میں کلو کلو دودھ بچوں کو کھلاتی رہو تو بتاؤ بچت کس طرح ہوگی۔ باسط تو بنا کچھ بولے بولتا ہی جا رہا تھا۔ فاطمہ ہکا بکا یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسے تو اپنی صفائی دینا بھی نہا رہا تھا۔ آنسو اس کے حلق میں اٹک کر رہ کے تنگ آ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شوہر کو کیا بتائے کہ کلو دودھ کی بجائے اس کے بچے تو ایک گوند کو بھی ترس گئے تھے۔ فیصل خود ہی ٹھیک ہو گیا تھا، اسے یخنی بنا کر دینے کی خالدہ نے اجازت ہی نہ دی تھی۔ اگلے ہی دن فرت آ گئی۔ خالدہ بیگم نے لمبا چوڑا مینیو فاطمہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور تاکید کی کہ کھانا بہترین بنانا، اور خود فرت کو لے کر بازار چلی گئی۔ رات تک فاطمہ تھک ہار چکی تھی۔ فرت کے لیے کھانا بنا بنا کر اس کی کمر ٹوٹنے لگی تھی۔ بچے الگ نظر انداز ہو رہے تھے۔ جس وقت خالدہ بیگم واپس آئی ان کے ہاتھ میں شاپر ہی شاپر تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دونوں لاؤنج میں اپنی شاپنگ کھول کر بیٹھ لی۔ خالدہ بیگم نے فرت کو اس کے بچوں کی شاپنگ کروائی تھی۔ لون کے خوبصورت پرنٹ تھے۔ فاطمہ نے بے دھیانی میں دیکھا اور نظر ہٹانا ہی بھول گئی۔ بے اختیار ہی اس نے ہاتھ سے اپنی قمیض کا وہ چھپا ہوا جہاں اس نے پیوند لگائے تھے چھپا لیا۔ باسط کے دبئی جانے سے پہلے تو ان کے حالات کبھی اتنے اچھے نہ تھے کہ وہ اسے سردی گرمی کے کپڑے بنوا کر دے سکتے۔ وہ ابھی تک اپنی بری اور جہیز کے کپڑے ہی گزارا کر رہی تھی، مگر اب جو شوہر لاکھوں کما رہا تھا تب بھی وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے مجبور تھی، اور اس کے سامنے اس کی نم برانڈڈ لون لے کر کپڑے پھیلا پھیلا کر دکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ آج وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوئی تھی۔ اس کے لیے مہنگے مہنگے کھلونے خرید کر لائی تھی۔ خالدہ بیگم ایک ایک کھلونا اٹھا کر فرت کے بیٹے کو پکڑاتی۔ وہ جب کھیلنے لگتا تو خالدہ بیگم بڑی خوش ہوتی۔ تبھی اندر سے فیصل نکل کر آ گیا۔ وہ معصوم بچہ تھا۔ اس نے جب فرت کے بیٹے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھا تو اپنی ماں سے روتے ہوئے کھلونا مانگنے کا کہا۔ فاطمہ اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی خالدہ نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ ہاں ہاں لگا دو نظر میری بیٹی کے معصوم خوشیوں کو۔ تم ماں بیٹوں سے تو ہضم نہیں ہوتی کہ کوئی نہ کوئی خوش ہو جائے۔ یہاں کھڑی میری بچوں کے کپڑوں کو گرے جا رہی ہو اور آگ لگانا چاہتی ہو کیا؟ اور اب اپنے سونپلوں کو بھی اندر لے جاؤ تاکہ معصوم بچے سے کھلونے چھین نہ لیں۔ ارے لے کر جاؤ اسے یہاں سے، مجھے تو ان کی شکلیں ہی اچھی نہیں لگتی، اور تم بھی یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ جا کر چائے بنا کر لاؤ اور اس کے بعد کھانے کا انتظام کرو۔ خالدہ بیگم نے فاطمہ کو پوری طرح سے جھڑک دیا۔ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے فیصل کو اٹھا کر اندر لے گئی، اور اپنا تو دکھ نہ تھا مگر اپنے بچوں کے آنسو اس سے برداشت نہ ہو رہے تھے۔ اس رات فرد کا میاں غیر معمولی طور پر اسے ذرا جلدی لینے آ گیا، ورنہ عام طور پر وہ دیر سے آتا تھا۔ تب تک فاطمہ اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں سونے جا چکی ہوتی تھی۔ اس وقت وہ کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا ہی رہی تھی اب اس نے وہ منظر دیکھ لیا جس نے اسے حیرت کے ساتھ ساتھ شدید دکھ میں مبتلا کر دیا۔ خالدہ بیگم جو اپنے بیٹے کی اولاد پر 1 روپیہ لگانے سے بھی پہلے ہزار مرتبہ سوچتی تھی، وہ فریج میں سے گوشت اور دودھ کے شاپر اٹھا کر فرد کے حوالے کر رہی تھی۔ فرد شوہر کو دکھانے کے لیے معمولی سا انکار کرتی تو خالدہ بیگم پیار سے کہتی، ارے انکار کیوں کر رہی ہو؟ بیٹی بائی کی کمائی پر تمہیں بھی پورا حق ہے۔ ویسے بھی یہ چیزیں یہاں پر پڑے پڑے گل سڑ جاتی ہیں۔ فاطمہ اور اس کے بچے تو کھا کر سیر ہو چکے ہیں، اور میں ٹھہری بوڑھی جان، مجھ سے تو اتنا گوشت کھایا ہی نہیں جاتا۔ جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلانا۔ فرت مسکراتے ہوئے جلدی جلدی سارے شاپر پکڑنے لگی۔ فاطمہ دم بخود یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس روز اس کا جی چاہا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر اس گھر سے چلی جائے۔ خالدہ بیگم بیٹی تو ان کی نظر پڑی، فاطمہ پر پڑی، ایک دفعہ تو وہ بکھلا گئیں، مگر اگلے ہی پل وہ فاطمہ کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ تبھی ایک روز وہ ہوا جس کا خالدہ بیگم کو ذرا اندازہ نہ تھا۔ شام کے 4 بجے دروازہ بجا۔ خالدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بے خیالی میں آواز لگا دی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ اندر آ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ باسط تھا۔ کندھے پر بیگ ڈالے وہ کس قدر صحت مند اور حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ خالدہ بیگم اسے دیکھ کر
پہلے تو سٹکی اور پھر خاموشی کے ساتھ خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی۔ باسط بھی ماں سے مل کر بہت خوش تھا۔ باسط نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، فاطمہ اور اپنے بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ تبھی اندر سے کمروں سے فیصل اور ہادی کھیلتے ہوئے باہر آ کے ان کے ہاتھ میں ایک بے حد پرانا سا ٹوٹا ہوا کھلونا تھا جس پر وہ دونوں لڑائی کر رہے تھے۔ باسط نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ شدید سردی کے موسم میں بھی ان دونوں نے چھوٹی چھوٹی نکریں پہنے ہوئی تھیں جن کے بازو آدھے تھے، ان کے پاؤں بھی ننگے تھے، دونوں بے حد زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ باسط نے انہیں دیکھا تو پہچان ہی نہ پایا۔ خالدہ بیگم نے ان کی نظروں کے تعاقب نے بچوں کی جانب دیکھا تو گمسا ہو گیا۔ کیا بتائیں کہ انہوں نے بہو کو کبھی بچوں کے کپڑے بنانے کے پیسے بھی نہیں دیے۔ اس سے پہلے کہ خالدہ بیگم کچھ کہتی، فاطمہ کچن سے نکل آئی۔ وہ باسط کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی۔ باسط ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ فاطمہ بھی باسط کو دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ تبھی باسط کی نظر فاطمہ کی قمیض پر پڑی۔ وہ جا بجا پھٹی ہوئی تھی اور اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ باسط کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ کیا کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا اور اپنے بچوں کا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی فقیر کی بیوی ہو، اور یہ کسی فقیر کے بچے ہیں۔ لاکھوں روپے گھر بیچتا رہا ہوں، کم از کم ان کے لیے اچھے کپڑے تو خرید لیتی، باسط سے لیتی۔ باسط سے برداشت نہ ہوا تو کہہ پڑا۔ فاطمہ نے خاموشی سے ایک نظر خالدہ بیگم کو دیکھا جو گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی انہوں نے بات بدلنے کی خاطر باسط سے پوچھا کہ وہ آج رات کیا کھائے گا۔ باسط نے بڑے گوشت کھانے کی فرمائش کر دی۔ خالدہ بیگم نے فوراً کاشف کو بازار بھیجا تاکہ وہ پکانے کا سامان لے آئے۔ باسط تازہ دم ہونے چلا گیا۔ وہاں سے آیا تو ماں کے ساتھ بیٹھ کر دبئی کی باتیں کرنے لگا۔ خالدہ بیگم اسے دیکھ کر خاموش تو تھی مگر گھبرائی ہوئی تھی۔ فاطمہ کھانا تیار کرنے لگ گئی۔ اصل تماشا تو تب ہوا جب فاطمہ نے رات کا کھانا لگایا۔ خالدہ نے ڈونگے میں گوشت کے بہترین بنا ہوا سالن باسط کے لیے پلیٹ میں نکالا تھا۔ تبھی کچن میں سے ہادی اور فیصل باہر نکلے۔ باسط نے آواز دے کر دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ دونوں باپ کے پاس چلے آئے۔ باسط نے پیار سے دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور پلیٹ میں ان کے لیے گوشت کا سالن نکالا۔ پلیٹ اس نے جیسے ہی ہادی کے آگے رکھی وہ ایک دم اچھل کر پیچھے جا گرا۔ فیصل بھی رونے لگ گیا۔ باسط ہکا بکا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ہادی خوفزدہ نظروں سے خالدہ بیگم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ باسط کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے ہادی؟ فیصل تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ کیا گوشت کھانا تمہیں پسند نہیں ہے؟ ہادی سہمی ہوئی نظروں سے خالدہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہادی زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بابا، ہم نے گوشت نہیں کھانا۔ دادی ہمیں گوشت نہیں کھانے دیتی۔ اگر ہم نے یہاں سے گوشت کھانے کی ایک بھی بوٹی کھائی تو دادی ہمیں بہت ماریں گی، اور دال بھی نہیں کھانے دیں گی۔ دادی نے ہمیں بولا ہے کہ اگر تم نے صرف سبزی اور دال کھانی ہے۔ خوفزدہ انداز میں وہ معصومیت سے بولتا چلا گیا۔ خالدہ کا منہ ہی کھل گیا۔ باسط ایک نظر بچوں کو دیکھتا اور کبھی ماں کو۔ فاطمہ بھی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں باسط، یہ دیکھو تمہاری بیوی نے پیچھے ان کو کیسا غلط سبق سکھا دیا ہے کہ میں نے انہیں دشمن لگتی ہوں۔ خالدہ بیگم نے چادر کا پلو منہ پر ڈالا اور رونے لگ گئی۔ فاطمہ خاموش کھڑی تھی۔ فیصل ابھی تک رو رہا تھا اور ہاتھ سے پلیٹ کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں لے لیا۔ اس نے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باسط کبھی اپنی بچوں اور بیوی کی حالت دیکھتا اور کبھی ماں کو دیکھتا۔ وہ مہنگے سوٹ میں ملبوس تھی اور ان کی صحت بھی بہترین ہو چکی تھی، مگر اس کی بیوی اور بچے دونوں بے حد کمزور لگ رہے تھے۔ باسط نے پہچان لیا کہ بات وہ نہیں جو اس کی ماں ہر دفعہ فون پر اسے بتاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور فاطمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ساری الماریوں کی تلاشی لے لی۔ اسے کہیں ایک روپیہ بھی رکھا ہوا نہ ملا۔ کپڑے وہیں پھٹے پرانے تھے جو 2 سال پہلے فاطمہ اور اس کے بچے استعمال کرتے تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنے بچوں کو دیکھا۔ انہوں نے جو شرٹیں پہن رکھی تھی وہ ان کے پیٹ سے اوپر جا رہی تھیں۔ باسط کا دل کٹ کر رہ گیا۔
شدید سردی میں ان کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کوئی جیکٹ بھی نہیں تھی۔ وہ باہر نکلا اور ماں سے پوچھنے لگا، امی وہ سارے کپڑے کہاں ہیں جو آپ مجھے ویڈیو کال میں دکھاتی تھی کہ یہ فاطمہ اپنے لیے خرید کر لائی ہے؟ بچوں کا اور فاطمہ کا ایک بھی نیا جوڑا نہیں تھا۔ الماری میں ان سب نے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، وہ بھی پھٹے ہوئے۔ خالدہ بیگم آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئی، مگر باسط سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اسے یاد آیا فاطمہ نے ایک دو مرتبہ دبے لفظوں میں بتانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ خود ہی بہرا بن گیا تھا۔ شدید شرمندگی سے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ اپنی ماں کی اصلیت جان چکا تھا۔ اب دبئی واپس نہیں جاؤں گا، جو کچھ کمایا ہے اس سے یہاں کاروبار کروں گا، اور اگر آئندہ آپ نے میری بیوی اور بچوں کے ساتھ غلط سلوک کیا اور ان کا حق کسی اور کو دیا تو میں لحاظ نہیں کروں گا کہ آپ میری ماں ہیں۔ باسط کے لہجے میں موت کی سی سختی تھی۔ خالدہ بیگم خاموش بیٹھی رہ گئی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ ان کا بیٹا حقیقت جان چکا ہے۔ باسط ایک جھٹکے سے اٹھا اور فاطمہ سے کہنے لگا کہ تیاری کرو، اور خود بھی اور بچوں کو بھی، چلو شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ میری کمائی پر سب سے پہلے تمہارا اور میرے بچوں کا حق ہے۔